بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج ہم وضو کے متعلق سماعت کریں گے کہ وضو کا صحیح جو شرعی طریقہ ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وضو مکمل ہوگا تبھی تو ہم نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، تبھی ہم عبادت کی جو اصل لذت ہے وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ تو اس میں وضو کی سنتیں اور چند ایک مستحبات بھی ساتھ ہی اس اپنی ویڈیو میں مختصر سے ویڈیو میں شامل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو پس اپنے چہرے کو دھو لیجئے، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیجئے، اپنے سر کا مسح کریں اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیے۔ تو گویا کہ اس کا اس بات تو قرآن پاک سے ہے۔ اب آ جائیے کہ وضو کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر بیٹھیں اور وضو کے لیے بسم اللہ کہیں۔ اگر دعائیں بھی پڑھ لی جائیں ساتھ ساتھ تو اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں پنچوں تک، یہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں 3 بار۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے 3 بار کلی کرنی ہے اور 3 بار اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر کے کلی کر کے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ غرغرہ بھی کر لیجئے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے غرغرے کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک، یہ جو جگہ ہے جہاں تک سخت حصہ ناک کا سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں تک آپ ناک میں پانی ڈالیے 3 دفعہ، اور اس کے بعد آپ جو بائیں ہاتھ کی یہ جو چنگلی ہے یہ ناک میں داخل کر کے جو ریٹھ وغیرہ ہے یا جو ناک کی صفائی ہے وہ احسن طریقے سے ہو جائے گی۔ اب ہم نے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی چڑھا دیا، چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرے کی مقدار کیا ہے اور چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم کے تحت فرمایا کہ چہرہ دھونا۔ اب جہاں پہ یہ سر کے جو پیشانی ہے، پیشانی کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر نیچے یہاں تک آ جائیے، اور ایک کان کی اس لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک فرمایا کہ جتنا بھی حصہ ہے یہ چہرے میں شامل آتا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے 3 بار اس کو دھو لیجئے۔ اور فرمایا کہ جب آپ دھو رہے ہوں آنکھیں آپ کی زور سے بند نہ ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے ہونٹ یوں کر کے بند نہ ہو تاکہ یہ ہونٹوں کا جو نچلا حصہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، تو یوں آپ کا یہ چہرہ جو ہے یہ دھل جائے گا۔ اب آ جائیے فاغسلوا وجوہکم کے بعد وایدیکم الی المرافق، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اب دوسرا جو وضو کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ دھونا۔ اب ہاتھ دھونا کیسے ہے؟ یہاں ہاتھ سے لے کر یہ کوہنیوں سمیت، یہ ایلبو جو ہے اس سے اوپر تک، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور وضو کا جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ پورے سر کا صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے اس کا مسح کیا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے اس کو مسح جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی یہ 3 انگلی یہ دیکھ رہے ہیں ان کو ساتھ ملائیے، اور یوں آپ جہاں سے پیشانی کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر آپ اس کو یوں لیجئے، یہاں تک نیچے تک گدی تک کھینچ کے لیں، اور گدی سے لے کے پھر واپس یہاں سے اوپر آئیے یہاں تک۔ تو یہ آپ کا جو سر کا مسح ہے یہ پورے سر کا یوں آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اب جب آپ کا یہ سر کا مسح ہوا تو پیچھے آپ کی یہ 2 فنگر رہ گئی، یہ ایک شہادت والی اور یہ تھم۔ اس کو فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس کو آپ نے یوں اس شہادت والی انگلی کو کانوں کے اندر داخل کرنا ہے، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کانوں کے باہر سے،
اب جب یہ ہو گیا، اس کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور یہ چیز رہ گئی آپ کی، ان کو آپ نے یوں گردن پہ یوں کر لیجئے، تو یہ آپ گردن کا مسح ہو جائے گا، آپ کے سر کا مسح ہو گیا، جو کہ فرض بھی تھا اور اس کے اندر چند ایک سنتیں بھی میں نے شمار کی ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، اور دوسرا فرض ہاتھوں کو یہاں تک کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو میں نے آپ کو پورے سر کے مسح کے حوالے سے بتایا۔ اب چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت، جسے پنجابی میں گٹے بھی کہتے ہیں، تو گٹے سمیت دھونا۔ تو پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہاں سے پاؤں کی انگلیوں سے سٹارٹ کریں اور ٹخنوں تک لے آئیں، یہ فرض ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ ٹخنوں سے اوپر بھی دھو لیتے ہیں تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ وضو کا مختصر سا تھا۔ اگر ہمارا وضو ٹھیک ہوگا، یاد رکھیں وضو ٹھیک ہوگا تبھی تو ہماری عبادت صحیح ہوگی۔ اگر عبادت ٹھیک ہوگی تو اس کے اندر خشوع خضوع بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا، روحانیت بھی آئے گی، اور تب جا کر ہماری عبادت جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وضو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔